السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا۔ پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے قول خدا ہے قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا ہے قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان محترم، آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا سب سے پہلے آپ ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس قرآن کے ہم ہی محافظ ہیں، اس قرآن کے ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن عظیم والفرقان حمید کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک آپ سماعت کیجئے کہ قرآن کا ذکر سننا، قرآن کی محفل میں بیٹھنا، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ کتنے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کسی مسجد میں لوگ بیٹھ جائیں اور قرآن سیکھنے اور سکھانے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں، جتنے لوگ قرآن سیکھ رہے تھے، جتنے لوگ قرآن سکھا رہے تھے، ان سب کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ۔ فرشتے رحمت و انوار کی بارشیں برساتے ہیں۔ پھر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، ان سب کے دلوں کے اوپر سکینہ نازل کرو۔ فرشتے سکینہ نازل کرتے ہیں اور اس کے بعد رب فرشتوں کو حکم
حکم دیتا ہے اے فرشتوں اب جتنے لوگ اس محفل میں تھے نا ان تمام لوگوں کا طواف کرو۔ عزیزان محترم فرشتے ان لوگوں کا طواف کرتے ہیں، اور یہی تک بس نہیں بلکہ آگے سرکار فرما رہے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے جو لوگ زمین پر فرشتوں جو زمین پر قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم اس حدیث سے کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا؟ قرآن کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن سیکھنا سکھانا یہ بہت فضیلت کی بات ہے، یہ بہت فضل کا کام ہے۔ یہی تک بس نہیں، آئیے ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عزیزان محترم ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری نوکری حاصل کر لے تو وہ کامیاب ہے، کسی نے اچھا مکان بنا لیا وہ کامیاب ہے، کسی نے بینک بیلنس اچھا کھڑا کر لیا وہ کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے اپنے بچوں کو بھی صحیح طریقے سے سیٹ کر دیا وہ کامیاب ہے۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، مگر آؤ سرکار کی بارگاہ میں چلیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاصل ہو کر، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب کون ہے، یا رسول اللہ اچھا کون ہے؟ ہم نے تو اپنے اعتبار سے معیار بنائے ہوئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری فی صحیحہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم میں بہتر وہ ہے، تم میں کامیاب وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ عزیزان محترم اس حدیث سے بھی ہمیں قرآن عظیم سیکھنے سکھانے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ آپ کو مائک کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں اس مائک میں کوئی آواز زیادہ ہونے کی وجہ سے آواز ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز تھوڑی سی زیادہ ہے، آواز اس کی ہلکی سی آواز کم کر دو، ہلکی سی آواز، کیونکہ جو ہے کہیے مل کر یا رسول اللہ، اور جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو قرآن سیکھنا سکھانا بہت فضیلت کا کام ہے، دو حدیثوں سے پتہ چل گیا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے قرآن کے اندر جو ہے اسے جانیں، اسے سیکھیں، اسے سکھائیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں لفظ قرآن کا بھی مطلب نہیں معلوم ہے، ہمیں لفظ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کا میننگ کیا ہے۔ جب سے بولنا سیکھا تب سے قرآن شریف کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس لفظ کا میننگ جان لیں کہ لفظ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ اگر کسی کو معلوم ہو۔ تو آئیے آج لفظ قرآن سے ہی ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ لفظ قرآن مصدر ہے، مصدر عربی گرامر کے اعتبار سے۔ اگر ہم اسے باب فتح یفتح سے دیکھیں تو قرأ یقرأ قرآن مصدر ہوا، قرآن بمعنی مقرون، یعنی قرآن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو کتاب بار بار پڑھی جائے، یعنی جو کتاب بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو دیکھیں، اسے آدمی 2 بار 10 بار 20 بار پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو رکھ دیتا ہے، اس سے زیادہ اس کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن قرآن دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے سمجھ لیجئے آدمی اگر سینکڑوں مرتبہ تلاوت کر لے، اس کے بعد پھر تلاوت کرے، تو قرآن کے اندر ایک نئی چاشنی ہمیں محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، قرآن کے اندر ایک نئی لذت ہمیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو قرآن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کتاب کو بار بار پڑھا جائے۔
جسے بار بار تلاوت کیا جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر لفظ قرآن کو ہم باب ضربہ یضربو سے دیکھیں تو اور باب ضربہ یضربو سے دیکھیں تو پھر جو ہے اسے ہم جو ہے قرنا یقرنو سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر مصدر اس کا قرآن ہوگا، اور بمعنی مقرون یعنی وہ چیز جس کا بعض حصہ بعض حصے سے ملا ہوا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بعض آیتیں بعض آیتوں سے ملی ہوئی ہیں، بعض صورتیں بعض صورتوں سے ملی ہوئی ہیں، بعض پارے بعض پاروں سے ملے ہوئے ہیں، بعض رکوع سے ملے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کا بعض حصہ بعض حصے سے ملا ہوا ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم آگے چلیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کمپنی کوئی بڑی چیز کو بناتی ہے اور جب ہم کسی بڑی چیز کو خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک کیٹلاگ ملتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں ایک گائیڈ بک ملتی ہے۔ اگر اس گائیڈ بک کے مطابق اگر ہم اس چیز کو آپریٹ کریں گے، اس چیز کو ہم یوز کریں گے تو پھر سمجھ لینا وہ چیز اچھی سروس دیتی ہوئی نظر آئے گی، وہ چیز اچھی چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر ہم نے اس کے مطابق اس کو آپریٹ نہیں کیا تو وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم نے سمجھ لیجئے پیٹرول گاڑی خریدی اور پیٹرول گاڑی کے اندر اگر ہم نے ڈیزل ڈلوا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ گاڑی کا انجن خراب ہو جائے گا، گاڑی چلے گی نہیں، گاڑی اچھی سروس نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے ہم تمام چیزوں کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں، اگر اس کے مطابق جو گائیڈ بک کے مطابق اگر ہم اس چیز کو آپریٹ کریں گے، اس چیز کو ہم یوز کریں گے تو یاد رکھنا چیز اچھی چلے گی، چیز اچھی سروس دے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو اس گائیڈ بک کے مطابق نہیں یوز کیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چیز ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جاتی ہے، چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جب چیز خراب ہو جاتی ہے تو اسے کباڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، اسے بھنگار میں پٹک دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر اس کا مالک اس کی کیئر نہیں کرتا ہے، پھر اس کا مالک اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، پھر اس کے مالک کو اس چیز کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ ہم جیسی چاہیں اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن عظیم والفرقان حمید نے ایک ایک چیز کا طریقہ ہمیں بتایا، ایک ایک چیز کو ہمیں سکھایا۔ اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کے مطابق زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیا طریقہ ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا، تو آؤ ہم قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن عظیم والفرقان حمید اسلام کے تعلق سے ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کے تعلق سے اور اعمال صالحہ کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانہ مصطفیٰ کی قسم، زمانہ محبوب کی قسم، حضور کے دور کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ سب انسان نقصان میں نہیں ہے۔ کون سے انسان نقصان میں ہے؟ کون سے انسان گھاٹے میں ہے؟ وہ انسان جو ایمان نہیں لائے وہ گھاٹے میں ہے، جنہوں نے نیک کام نہیں کیے وہ گھاٹے میں ہے، لیکن جو ایمان لے کے آ رہا ہے اور جو لوگ اعمال صالحہ کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی بات ہو گئی، ایمان کی بات ہو گئی، اب آئیے اعمال صالحہ کی طرف ہم دیکھیں۔ اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، ہمارا معمول ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے یہاں ملنے کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر پر جاتے ہیں۔ اب ہمیں کسی کے گھر پر جانا ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم اس کے گھر پر جائیں گے نا، جب ہم چلیں گے نا تو ہمیں چلنا کیسے ہے؟ آؤ قرآن کی بارگاہ میں چلیں اور قرآن سے پوچھیں، یہ قرآن یہ تو بتا ہمیں چلنا کس انداز سے ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اے لوگو زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پر اترا کے نہیں چلنا۔ عزیزان محترم، ہمیں اترا کے نہیں چلنا ہے۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب ہم اس کے گھر پر پہنچے تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها۔ اے لوگو، جب تم کسی کے گھر پر جاؤ تو ایسے ہی گھر میں نہ گھس جانا، بلکہ پہلے اجازت لینا۔ جب اجازت مل جائے تب اس کے گھر میں داخل ہونا، اور جب گھر میں داخل ہونا تو پھر کیا کرنا؟ پھر سلام کرنا۔ ہم گھر میں داخل ہو گئے، ہم نے سلام کر لیا، اب سلام کرنے کے بعد جس نے سلام سنا ہے قرآن
اس کی ذمہ داری کیا لگا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اے لوگو جب تم میں سے کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب تمہیں بہتر طریقے سے دینا ہے، تمہیں اچھے طریقے سے جواب دینا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد ہم اس کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہمیں گفتگو کس انداز سے کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اے لوگو جب تم بولنا تو اچھا بولنا، میٹھا بولنا، بھلا بولنا۔ عزیزان محترم، اب ہم جب بولیں اچھا بولیں، بھلا بولیں، لیکن ہماری آواز کیسی ہونا چاہیے؟ ہماری آواز کس درجے کی ہونا چاہیے؟ آواز کا والیوم کتنا ہونا چاہیے؟ قرآن وہ بھی سمجھا رہا ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ اے لوگو جب تم بات کیا کرو تو تمہاری آوازیں پست ہونا چاہیے، چلا چلا کے بات نہ کرنا۔ عزیزان محترم، آواز کا والیوم بھی قرآن نے مقرر کر دیا، اور اس کے بعد جب ہم بات کریں گے، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم کہیں پر بھی ہوں، روڈ پر ہوں یا کسی بھی جگہ پر ہوں، ہمیں اپنی نگاہوں کو کہاں رکھنا ہے؟ تو قرآن نے وہ بھی ہمیں بتایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی مسلمانوں کو بتا دو، مسلمانوں کو کہہ دو جب وہ چلا کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، جب وہ کسی بھی جگہ پر ہوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ عزیزان محترم، جب ہماری گفتگو کا سلسلہ دراز ہوا تو اب ایسا نہیں کہ ہم کچھ بھی بولتے چلے جائیں، ہم جھوٹ بھی بولتے چلے جائیں، نہیں، اگر جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور ہمیں اپنی باتوں میں کسی کی غیبت بھی نہیں کرنا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ارے میرا بھائی مر گیا، اچھا ہوا، اب مجھے اس کا گوشت کھانے کا موقع مل جائے گا۔ بتاؤ وہ بھائی کتنا بے غیرت ہوگا جو اپنے بھائی کا گوشت کھائے۔ عزیزان محترم، جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کی مثال قرآن نے اسی طریقے سے دی ہے، جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو اب ایسا نہیں کہ ہم اس کی ٹو میں لگ جائیں، ہم اس کی جاسوسی میں لگ جائیں، ہم کوئی چیز کو چھان بیننے میں لگ جائیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اے لوگو، تمہیں جو ہے کسی طریقے سے کسی کی جاسوسی بھی نہیں کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اور جب ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ قرآن کیا درس دے رہا ہے؟ اے لوگو، تم میں کے بعض کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے قرآن نے عورتوں کو بھی کہا کہ عورتیں بھی بعض عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے عورتیں جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورت اللہ کے نزدیک نیک ہو، اس عورت کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہو۔ عزیزان محترم، یہاں سے قرآن ایک ایک چیز کو ہمیں سمجھا رہا ہے، ایک ایک چیز کو ہمیں بتا رہا ہے، کس طریقے سے قرآن گائیڈ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم والفرقان حمید نے ہمیں یہ بھی درس دیا، اے لوگو تمہیں جو ہے تمام برائیوں سے بھی باز رہنا ہے، تمہیں تمام برائیوں سے بھی رکنا ہے۔ برائیوں کا جب قرآن نے ذکر کیا نا تو زنا کے تعلق سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ اے لوگو، زنا کے قریب بھی مت چلے جانا کیونکہ یہ تو کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ عزیزان محترم، کھلا بے حیائی سے بھی قرآن نے روکا ہے، اور چھپ کر موبائل کی اسکرین پر غلط مناظر کو دیکھنے سے بھی قرآن نے منع کیا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ موبائل کی اسکرین پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم یہ سوچ رہے ہو گھر کے کونے میں بیٹھ کر میں موبائل کی اسکرین پر غلط کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے حبیب، اپنے لوگوں سے کہہ دو، مسلمانوں کو بتا دو کہ ظاہری بے حیائیاں بھی حرام ہیں اور چھپی ہوئی بے حیائیاں بھی حرام ہیں۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان بے حیائی چھپ کر کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد۔ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس انسان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ سے نہ تو زمینوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمانوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ مولا ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم نے ہمیں قرآن عظیم نے کیا بتایا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ قرآن
قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور ہم نے انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، ان تمام عبادتوں میں نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز کے تعلق سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ اور نماز کو ایسا ہی نہیں کہ چاہے جب پڑھ لینا، قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے جو نمازوں کو فرض کیا ہے خاص ٹائم کے ساتھ فرض کیا ہے، خاص وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے نماز کی تاکید کے ساتھ قرآن کیا درس دے رہا ہے؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کا خیال رکھنا، خاص طور سے بیچ والی نماز کا۔ اور یاد رکھنا اگر تم نمازوں سے بھول جاؤ گے، نمازوں سے غافل ہو جاؤ گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ویل وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھے گا جو لوگ نمازوں کو سستی کے ساتھ ادا کرتے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ نمازوں کو سستی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں ان کو اللہ جہنم کی ویل وادی میں رکھے گا، تو بتاؤ جو لوگ سرے سے نماز سے غافل ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے نا تو قرآن کہہ رہا ہے واتوا الزکات، تم زکات بھی ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے نا، اتم الحج والعمرہ، تو پھر تم حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ اور اللہ نے تمہیں طاقت و قوت عطا کی ہے تو پھر تمہیں روزے بھی رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے۔ عزیزان محترم، عبادتوں کے تعلق سے قرآن نے یہ فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اب کون سا کاروبار کرنا ہے؟ اب بیاس کا کاروبار نہیں کرنا ہے کہ 2 کا 4 جلدی سے کر لیں۔ عزیزان محترم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ سود کے ذریعے میں جلدی پیسہ والا بن جاؤں گا، میں بیاس کے ذریعے جلدی میرا بینک بیلنس کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ بیاس کے پیسے کو ختم فرما دیتا ہے اور صدقات کے پیسے کو اللہ بڑھا دیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے؟ ہمیں طیب و طاہر بن کے رہنا ہے، اب صاف پاک رہنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں سے محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اگر ہم ناپاک ہو جائیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ نا تو پھر تم پاکی حاصل کرو۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے کچھ لوگوں کو ایسا بتایا کہ جنہیں اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالی زمین میں فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک چیز ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اور بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا جب قرآن کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا۔ عزیزان محترم، ان آیتوں میں اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے انسان یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ ہم نے تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے بنایا؟ یہ بھی ہم نے تیرے لیے بنایا۔ یہ چاند اور ستاروں کی قندیلیں کس کے لیے لٹکائیں؟ یہ بھی ہم نے تیرے لیے لٹکائیں۔ یہ ستاروں کے کمکمے ہم نے کس کے لیے بنائے؟ یہ بھی ہم نے تیرے لیے بنائے ہیں۔ ہم نے پھولوں کو کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا۔ ہم نے بہاروں کو کس کے لیے بنایا؟ ہم نے تیرے لیے بنایا۔ بحر و بر کو کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا۔ شجر و حجر کو کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا۔ تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ جنتوں کو بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا، جنت کے محلات کو بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا، جنت کی حور و قصور کو بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور کیسے نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ قرآن کہہ رہا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے انسان ذرا غور تو کر، یہ دیکھنے کے لیے تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ بھی ہم نے ہی تجھے دیے ہیں۔ یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ بھی تو تجھے ہم نے ہی دی ہے۔ اے انسان، تیرا چہرہ خوبصورت
لگے، اس لیے ہم نے تیرے چہرے پہ دو خوبصورت ہونٹ بھی سجائے۔ عزیزان محترم، انسان کی باڈی کا پورا اسٹرکچر ہوتا اور اگر اس کے ہونٹ نہ ہوتے تو رات تو بہت دور کی بات ہے، انسان کو اگر کوئی دن میں دیکھ لیتا تو وحشت میں آ جاتا، وہ دہشت میں آ جاتا، وہ ڈر جاتا۔ عزیزان محترم، بے شمار اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور نعمتوں کے تعلق سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مشرق والوں کے بھی ہم ہی رب ہیں، مغرب والوں کے بھی ہم ہی رب ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار نعمتیں اللہ کی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے کیلکولیٹر جواب دے دیں گے، تمہارے کمپیوٹر حساب کرنے سے عاجز آ جائیں گے، مگر رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ رب نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، قرآن عظیم والفرقان حمید نے ہمیں ایک چیز کو بیان فرمایا، اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے پھر کیا ہوگا؟ اگر قرآن کے مطابق اٹھیں گے پھر کیا ہوگا؟ قرآن کے مطابق چلیں گے پھر کیا ہوگا؟ قرآن کے مطابق بزنس کریں گے پھر کیا ہوگا؟ قرآن کے مطابق معاملات کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے اس کو بھی بتا دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ زمین بھی تمہاری ہوگی، آسمان بھی تمہاری ہوگا، اقتدار تمہارا ہوگا، عزت تمہاری ہوگی، شہرت تمہاری ہوگی۔ عزیزان محترم، نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں پر مسلمانوں کی عظمتوں کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان محترم، اگر دونوں جہان میں عزتیں ہم چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی مشین ہو اس کو گائیڈ بک کے مطابق آپریٹ کرتے ہیں تو وہ مشین اچھی سروس دیتی ہے، اور اگر اس کو گائیڈ بک کے مطابق آپریٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ مشین ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں، بیمار ہے کوئی شخص، کہا کہ بڑے بیمار ہو، یہ مرض ہو گیا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ گئے آپ، چیک اپ کرایا، فیس بھی ادا کی، اس نے دوائیاں بھی دیں، وہ دوائیوں کو لیا، وہ نسخہ لیا آپ نے اور ان کو جیب میں رکھ کر گھوم رہے ہیں۔ بتاؤ کیا وہ نسخہ کام آئے گا؟ وہ دوائیاں اثر کریں گی؟ نہیں اثر کریں گی۔ اگر صحیح ہونا چاہتے ہو تو اس نسخے کو یوز کرنا پڑے گا، کھانا پڑے گا، دوائیوں کو کھائیں گے تب جا کر صحیح ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہ جو قرآن ہے نا اللہ نے ہمیں دیا، یہ اس لیے نہیں دیا کہ اس کو ہم گلے میں تعویذ بنا کر گھومیں، یہ اس لیے نہیں دیا تاکہ اس کی آیتوں کو تغرا بنا کر ہم اپنی دکان میں سجائیں، اپنے مکان میں لگائیں۔ وہ کریں گے تو اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا، اس میں بھی فائدہ ہے، مگر یہ قرآن اس لیے اللہ نے بھیجا تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزار لی تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا، مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت انہیں ملتی ہوئی نظر آئے گی، مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار انہیں ملتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر افسوس صد افسوس، ہم نے قرآن کو کب اٹھایا؟ جب کوئی مر گیا تب اٹھایا۔ ہم نے تیجے میں قرآن اٹھایا، 40ویں میں قرآن اٹھایا، ہم نے جو ہے برسی پہ قرآن اٹھایا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ اس قرآن سے مردوں کو فائدہ نہیں ہوتا، اس قرآن سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، مگر افسوس صد افسوس، جس کتاب سے ہمیں زندگی جینے کے اصول سیکھنا تھے، افسوس صد افسوس، اس سے سیکھا بھی تو ہم نے مرنا سیکھا، اس سے سیکھا بھی تو ہم نے مرنا سیکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن سے ہمیں زندگی جینے کے اصول سیکھنے ہیں، اس قرآن سے ہمیں زندگی کس انداز سے گزارنا ہے وہ سیکھنا ہے۔ اس کے قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس قرآن کو ہم جزدان میں رکھ کر اور گھر میں اتنی اونچائی پر رکھ دیں تاکہ کسی کا ہاتھ اس تک نہ پہنچے۔ عزیزان محترم، کسی شاعر نے کہا تھا، ہر لفظ کو سینے میں بساؤ تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بساؤ تو بنے بات،
طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اب آؤ سرکار کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر ہوئی۔ 40 سال جو پہلے کے تھے نا وہ تھے جس میں قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن 40 سال کے بعد نازل ہونا شروع ہوا۔ مناہل العرفان کے اندر ہے کہ 22 سال 5 مہینہ 14 دن کے اندر قرآن نازل ہوا۔ عزیزان محترم، تو آخر کے 23 سال وہ تھے جس میں قرآن نازل ہوا، اور شروع کے 40 سال وہ تھے جس میں قرآن نہیں تھا۔ عزیزان محترم، اگر آپ قرآن کے بعد والی زندگی کو دیکھیں اور سرکار کی قرآن سے پہلی والی زندگی کو دیکھیں تو وہ 40 سال جس میں قرآن نہیں تھا، آپ کوئی قدم ایسا نہیں پائیں گے کہ سرکار نے قرآن سے ہٹ کر اس قدم کو اٹھایا ہو، سرکار کا کوئی فعل قرآن کے مخالفت میں ہو۔ عزیزان محترم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 40 سال پہلے کی تھی وہ بھی قرآن کے مطابق تھی، اور 40 سال کے بعد کی جو زندگی تھی 23 سال والی جس میں قرآن آیا وہ بھی قرآن کے مطابق۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق تو قرآن تھا۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، ہمارے آقا نے 40 سال تک قرآن پڑھ کر دکھایا اور 23 سال تک قرآن پڑھ کر سنایا۔ جی لگا کر بولو، محبتوں سے بولو، دل کھول کر بولو۔ عزیزان محترم، اور سرکار نے جب قرآن سنایا ہے نا، کنہیں قرآن سنایا؟ سرکار نے صحابہ کو قرآن سنایا، سرکار نے قرآن کی تعلیم صحابہ کو دی۔ عزیزان محترم، اب صحابہ جو ہے قرآن کو سیکھ کر سمجھ لیجئے ان کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارا۔ عزیزان محترم، ایک قرآن تو وہ تھا جو قرآن نزول نازل ہونے کے بعد صحابہ جسے لکھ لیا کرتے تھے، اور دوسرے وہ کئی قرآن تھے جن کو سرکار نے چلتا پھرتا قرآن بنا دیا تھا، چلتی پھرتی قرآن کی تصویر بنا دیا تھا۔ لوگ صحابہ کو دیکھتے تھے اور سمجھ لیتے تھے یہ قرآن کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ عزیزان محترم، اور پھر کیا تھا، لوگ ان کو دیکھ کر ہدایتیں حاصل کر رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے متقین کی ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے کیا فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گی اللہ تمہیں ہدایتیں عطا فرما دے گا، تم ہدایت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بالکل چلتی پھرتی تصویر بنا دیا تھا۔ آج جو غیر مسلم ہے نا وہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، آج جو غیر مسلم ہے نا وہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے کھانے پینے کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں، پھر وہ قیاس کرتے ہیں ارے مسلمان ایسے ہیں نا تو پھر سمجھ لینا اسلام بھی ایسا ہی ہوگا، ان کا قرآن بھی ایسا ہی ہوگا، ان کا قرآن بھی نہ ایسی ہدایت دیتا ہوگا۔ عزیزان محترم، اگر اسلام کے لیے جو ہے نا کچھ اچھا نہ کر سکو تو کم از کم ایسا بھی کچھ نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو، جس کی وجہ سے قرآن بدنام ہو۔ عزیزان محترم، یہ بہت جو ہے گہرائی سے سوچنے اور سمجھنے اور تفکر کرنے والی بات ہے۔ ہمیں جو ہے قرآن کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن عظیم والفرقان حمید سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن جو ہے ٹیررزم کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ شاید انہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، شاید انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی کسی ایک انسان کا قتل کرے گا گویا کہ ایسا ہے اس نے پورے انسانوں کا قتل کر دیا، اس نے پورے انسانوں کو مار ڈالا، اور اگر
اگر کسی نے کسی ایک انسان کو بچا لیا تو ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ عزیزان محترم، قرآن امن کی کتاب ہے، قرآن جو ہے امن اور شانتی کا پیغام دینے والی کتاب ہے۔ جو کہہ رہا ہے 26 آیتوں کو نکالا جائے، عزیزان محترم وہ بات 26 آیتوں کو نکالنے کی کر رہا ہے، مگر اس کی فیملی نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اس کو سماج نے اس کو اپنے سماج سے نکال دیا، اس کی سوسائٹی نے اسے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا۔ عزیزان محترم، قرآن جیسا نازل ہوا نا ویسا کا ویسا ہے اور قیامت تک ویسا رہے گا، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، رب کہہ رہا ہے، اور اس قرآن کے ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ توریت بھی رب کی کتاب، زبور بھی رب کی کتاب، انجیل بھی رب کی کتاب، مگر ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا، اگر لوگ توریت میں کچھ گھٹا بڑھا دیں گے تو آگے زبور نازل ہونے والی تھی، زبور میں ان سب کو کریکٹ کر دیا جائے گا، اور اگر لوگ زبور میں کچھ گھٹا بڑھا دیں گے تو پھر آگے انجیل نازل ہونے والی تھی، انجیل میں سب کو صحیح کر دیا جائے گا، اور اگر انجیل میں لوگ تحریفات کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن عظیم نازل ہونے والا تھا، اور قرآن عظیم کے اندر سب کو کریکٹ کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس لیے لیا کیونکہ اب قیامت تک جو دستور ہوگا وہ صرف قرآن ہوگا، اب قیامت تک جن کی رسالت ہوگی وہ محمد رسول اللہ ہوں گے، اس لیے اب قیامت تک نہ تو کوئی دوسرا رسول آئے گا نہ کوئی دوسری کتاب آئے گی، اس لیے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ تو جیسا قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا آج بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو آج سے 1400 سال پہلے جس طریقے سے 7 منزلیں تھیں آج بھی 7 منزلیں موجود ہیں، قرآن کے 30 پارے تھے آج بھی موجود ہیں، قرآن میں 114 صورتیں تھیں آج بھی موجود ہیں، قرآن کے اندر 6666 آیتیں تھیں آج بھی موجود ہیں، 77,701 کلمات قرآن میں تھے آج بھی موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے 3,23,271 قرآن میں حروف تھے وہ آج بھی موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم والفرقان حمید کے اندر 10,15,030 نقطے جیسا جو اس وقت تھے جب قرآن نازل ہوا ویسے کے ویسے نقطے آج بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے الحمدوں کے الف سے لے کر یا الحمدوں کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک جیسا قرآن نازل ہوا ویسا قرآن آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا ہے قول خدا ہے قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جی لگا کر بولو۔ تو قرآن نہیں بدلا جائے گا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ قرآن سورہ فصلت میں کہہ رہا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس میں باطل نہ تو آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ حبیب اس قرآن کو ہم حفاظت کریں گے، اس قرآن کو ہم جمع کریں گے۔ عزیزان محترم، تو قرآن جیسا نازل ہوا ویسا ہی۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں جسے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا، علامہ سعیدی نے تبیان القرآن میں بھی لکھا۔ ایک یہودی بہت بڑا عالم تھا، مامون رشید کا زمانہ تھا، کسی مجلس میں مامون رشید نے اسے دیکھا، اس کی گفتگو سے مامون رشید بڑا متاثر ہوا۔ مامون رشید نے کہا کہ تم یہودیت کو چھوڑ دو، اسلام قبول کر لو، انعام و اکرام سے بھی نوازیں گے، حکومت میں تمہیں اچھا عہدہ بھی دے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی ہوں، ٹھیک ہوں۔ تقریباً 1 سال کے بعد مامون رشید کی پھر ملاقات ہوئی، اب اس کی باتوں سے خوشبو آ رہی ہے ایمان کی۔ مامون رشید سمجھ گئے کہ یہ ایمان لے آیا۔ کہا کہ اس وقت جب ہم نے تمہیں دین کی دعوت دی تھی تو تم نے قبول نہیں کی، بعد میں کیسے اسلام قبول کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ یہودی کہتا ہے کہ میں کاتب ہوں، میری ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہے، میں نے 3 نسخے توریت کے تیار کیے، 3 نسخے انجیل کے تیار کیے، اور 3 نسخے قرآن کے تیار کیے۔ ان میں نے اپنی مرضی سے کچھ گھٹا بڑھا دیا، ادھر کا ادھر کر دیا۔ توریت کے نسخوں کو لے کر یہودیوں کے معبد میں پہنچا، بتایا کہ اس کو میں نے لکھا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے
तौरेत के तीनों नुस्खे लिए, मेरे काम को अप्रिशिएट किया और मुझे इनाम व इकराम से भी नवाजा। मैं इंजील के भी तीनों नुस्खों को लेकर गिरजाघर में गया, उनके सामने पेश किया, उन्होंने भी मेरा स्वागत किया, वेलकम किया, इनाम व इकराम से नवाजा और मेरे काम को अप्रिशिएट किया। और उसके बाद जब मैं कुरान के तहरीफ़ करदा तीनों नुस्खों को लेके जब चला तो किसी मस्जिद में जाने की हिम्मत ना हुई, किसी इस्लामी मरकज़ में जाने की हिम्मत ना हुई, किसी आलिम हाफिज़ कारी के पास जाने की हिम्मत ना हुई। मैंने वो तीनों नुस्खे लेकर मैं एक कुतुब खाने वाले के पास गया, एक बुक सेलर के पास गया और मैंने उससे कहा कि ये मैंने नुस्खों को लिखा है, आप जो भी हदिया मुनासिब समझे मुझे दे दें। उस कुतुब खाने वाले ने क्या किया, उस कुरान को जैसे ही ऊपर नीचे से देखा, कुछ पढ़ा, उसने तीनों नुस्खे बंद किए और उस शख्स को दे दिए और कहा इसे मैं क्या, इसे तो कोई भी नहीं लेगा। कहा कि क्या बात कर दी, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ी मेहनत से इसको लिखा है, मेरी कई रातें जो है इसमें चली गईं। कहा कि वो बात ठीक है, लेकिन इसे कोई इसलिए नहीं लेगा क्योंकि इसमें तुमने कुछ अपनी मर्ज़ी से घटा दिया है, तुमने अपनी मर्ज़ी से कुछ बढ़ा दिया है, कुछ आयतों को इधर उधर कर दिया है, इसलिए इसे कोई भी नहीं लेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वो शख्स कहता है मैंने वो तीनों नुस्खे अपने झोले में रखे और उसके बाद जब मैं अपनी क़यामगाह पर आया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, ना तो यहूदी मज़हब अपनी असल हालत पर बाकी है क्योंकि तौरेत अपनी असल हालत पर नहीं, ना ईसाई मज़हब अपनी असल हालत पर बाकी है क्योंकि इंजील अपनी असल हालत पर नहीं, लेकिन कुरान जैसा आज से सदियों पहले नाजिल हुआ था, कुरान वैसा का वैसा आज भी मौजूद है क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जैसा कुरान रब ने नाजिल किया वैसा आज भी मौजूद है क्योंकि अल्लाह इस कुरान की हिफाजत करने वाला है। वो शख्स मामूर रशीद से कहता है ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, या इस बात से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैंने समझ लीजिए इस यहूदियत को छोड़ दिया और मैं इस्लाम में दाखिल हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान का करिश्मा था, ये कुरान की समझ लीजिए कुरान की दावत थी कि जिसकी वजह से वो इस्लाम ले आया, वरना समझ लीजिए उसे जो है हुकूमत के ओहदों ने मुतासिर ना किया, उसे रुपये पैसे ने मुतासिर नहीं किया, उसे मुतासिर किया तो कुरान की तालीमात ने और कुरान की हक्कानियत ने मुतासिर किया। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ साथ ये जो बातें हो रही हैं ना, कुरान में से इतनी आयतों को निकालो, ऐसा करो वैसा करो, ये हर दौर में हुआ है और ये कौन लोग करेंगे इसको भी कुरान ने बता दिया। कुरान कह रहा है वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, हमारी आयतों का वही इनकार करेंगे जो बड़े नाशुक्रे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले भी ऐसा हुआ है, अगर आप तस्लीमा नसरीन को पढ़ें उसने भी कुछ इसी तरीके की हरकतें की थी, अगर आप सलमान रुश्दी को पढ़ें उसने भी कुछ इस तरीके की हरकतें की थी, और इसी के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप 1985 की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हैदराबाद का एक शख्स जिसका नाम चांद मल चौपड़ा था, समझ लीजिए उसने जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर कुरान अज़ीम वल फुरक़ान हमीद के खिलाफ जो है एक मुकदमा दायर किया और कहा कुरान पर बैन होना चाहिए, कुरान की इन आयतों को निकालना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, उस वक्त जो है वो बंगाल की जो हुकूमत थी उस हुकूमत ने मुसलमानों की तरफ से केस लड़ा, और केस इस बात पे नहीं लड़ा गया कि कुरान की इन आयतों को निकाला जाए, बल्कि केस इस बात पे लड़ा गया कि किसी आसमानी किताब के ऊपर मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर दायर किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, तो 1985 के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया था, यानी हुकूमत के हक में फैसला सुनाया था, मुसलमानों के हक में फैसला सुनाया था कि किसी भी आसमानी किताब पर मुकदमा चल ही नहीं सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम हरकतें पहले से होती आ रही हैं और होती रहेंगी। कहा जाता है ना, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, भूखों से ये चराग बुझाया ना जाएगा, भूखों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान अज़ीम वल फुरक़ान हमीद को समझने की ज़रूरत है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ एक और शख्स है, कनाडा का रहने वाला है, तारिक फ़तेह उसका नाम है, हमेशा जब भी बोलता है उल्टा सीधा ही बोलता है। एक नेशनल चैनल ने उससे इंटरव्यू लिया और कुरान के ऊपर उससे सवाल किया, वो शख्स जिसे कुरान की एक छोटी सी आयत पढ़ना नहीं आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, इतना भी ना पढ़ सका, उसको पढ़ने में भी कई गलतियाँ की, उसके ट्रांसलेट में भी उसने कई गलतियाँ
غلطیاں کی۔ عزیزان محترم، ایسے شخص کے قرآن کے اوپر جو ہے سوال کیا جا رہا ہے یا قرآن کے اوپر اس سے رائے طلب کی جا رہی ہے، جسے قرآن کے الف ب ت تک نہیں معلوم، جسے قرآن کی ABCD تک نہیں معلوم، جسے قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ عزیزان محترم، یہ ایسے لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ وہی بولتے ہیں جنہیں اسکرپٹ دے دی جاتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کی زبان تو ان کی ہوتی ہے مگر بولی ان کی نہیں ہوتی ہے، وہ پیسوں سے ان کو خرید لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اور وہ ملعون جس نے 26 آیتوں کے بارے میں کہا ہے، وہ بھی اپنی زبانی نہیں بول رہا ہے بلکہ وہ بھی کسی اور کی زبان بول رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے، وہ طارق فتح کہتا ہے کہ قرآن جو ہے جیسا نازل ہوا ویسا نہیں، اور جو ہے اسی کو اس ملعون نے بھی کہا کہ جو ہے ابو بکر صدیق یا فاروق اعظم یا عثمان غنی، ان صحابہ نے، ان خلفاء نے اپنی مرضی سے کچھ اس میں داخل کر دیا یا اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ نکال دیا۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے یہ قرآن کس طریقے سے جمع ہوا؟ عزیزان محترم، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، 12 ہجری تھی۔ بخاری کا حاشیہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جنگ یمامہ کے اندر 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا، کیا کہا؟ حضرت ابو بکر سے کہا کہ قرآن کو جمع کرا جائے۔ اگر یہ قرآن جمع نہ کیا گیا اور اسی طریقے سے حفاظ شہید ہوتے چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم رب کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے انکار کیا، پھر اللہ نے ان کے سینوں کو کھول دیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ قرآن کو جمع کیا جانے لگا، کیونکہ قرآن جب نازل ہوتا تھا نا تو قرآن کبھی جو ہے کسی چیز پہ لکھ لیا جاتا تھا، سلیٹوں پہ لکھ لیا جاتا تھا، پتھروں پہ لکھ لیا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھ لیا جاتا تھا، ایک کتاب کے اندر ایک کتابی شکل میں جمع نہیں تھا۔ عزیزان محترم، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کام کو شروع کیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی۔ حضرت زید بن ثابت خود حافظ تھے، ایسا نہیں کہ تم اپنی مرضی سے قرآن کو لکھ دو، بلکہ یہ کہا گیا، یہ ضابطہ بنایا گیا کہ جتنے بھی صحابہ جن کے پاس قرآن ہے وہ سارے کے سارے لوگ قرآن کو لے کر آئیں اور اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آئیں کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے حضور کے سامنے لکھا اور یہ فلاں صاحب تھے، یہ آیت ان کے سامنے نازل ہوئی، اور جب ہم نے لکھی تو اس طریقے سے 2 گواہوں کو جو ہے مقرر کر دیا گیا۔ جب تک کوئی 2 گواہ نہیں لائے گا اس سے لے کر قرآن کو قرآن میں نہیں لکھا جائے گا۔ اتنا سخت دستور بنایا، اتنا سخت ضابطہ بنایا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی جن کا نام حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب یہ آئے نا تو ان کے پاس 2 آیتیں تھیں، سورہ احزاب کی سمجھ لیجئے آیت نمبر 23 تھی، اور سورہ توبہ کی آخری آیت تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ اس آیت کو جب حضرت خزیمہ لے کر آئے نا ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، وہ کہنے لگے یہ آیت سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور میں نے ان کو لکھا ہے لیکن میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ عزیزان محترم، اب ضابطے کے مطابق، قاعدے کے مطابق ان دونوں آیتوں کو قرآن میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ضابطہ بنا چکے تھے، 2 گواہ ہونا چاہیے کم سے کم۔ عزیزان محترم، اس کا حل بھی سرکار نے اپنی زندگی میں عطا کر دیا تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑے کا سودا کیا اور سرکار فرماتے ہیں میں پیسہ لاتا ہوں اور تمہیں پیمنٹ کرتا ہوں۔ سرکار پیسہ لے کر آئے، اب یہ اعرابی پلٹ گیا اور کہنے لگا میری تمہاری کوئی بات نہیں ہوئی، میرا تمہارا کوئی سودا نہ ہوا۔ حضرت خزیمہ تھے، حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہا اگر ہمارا سودا ہو گیا ہے تو کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار سے تمہارا سودا ہو چکا ہے۔ بات چلی گئی، بات آئی گئی ہو گئی، وہ سرکار نے گھوڑا لے لیا اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں اے خزیمہ جب ہمارا سودا ہوا تھا تم اس وقت تھے نہیں، تم نے گواہی کیسے دے دی، تم نے میری تصدیق کیسے کی؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کی آپ کی تصدیق کی ہے، سرکار ہمیں نہیں معلوم یہاں پر کرامن کاتبین ہیں یا نہیں، لیکن آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ سرکار ہمیں نہیں معلوم قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے جبریل کو آتے نہ دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم نے تو اس رب کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا مان لیا۔ فرق اتنا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اے خدا ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ جی لگا کر بولو۔ عزیزان محترم، تو سرکار نے فرمایا، سرکار خوش ہوئے اور فرماتے ہیں خزیمہ
پوری امت کے لیے تو دستور یہی ہے کہ جب کسی معاملے میں گواہی کی ضرورت پڑے گی نا تو 2 گواہ ہوں گے، مگر خزیمہ میں تمہیں اپنے اختیار سے یہ اختیار دیتا ہوں کہ تمہاری تنہا گواہی 2 کے برابر ہوگی، تمہاری تنہا گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ یہاں سے سرکار کا اختیار بھی سمجھ میں آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، سرکار نے دیکھ لیا تھا 12 ہجری میں جب قرآن کو جمع کیا جانے لگے گا نا تو میرے خزیمہ کے پاس قرآن کی 2 آیتیں تو ہوں گی مگر گواہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے سرکار نے اس معاملے کا حل اپنی زندگی میں ہی کر دیا کہ خزیمہ تمہاری تنہا گواہی 2 کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی جو ہے چھان پھٹک کے ساتھ قرآن کو جو ہے جمع کیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے جمع کیا، حضرت ابوبکر نے جمع کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں رحمہ اللہ ابا بکر انت اول من جمع کتاب اللہ، کہ اے ابو بکر اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر، تم پہلے وہ شخص ہو جس نے قرآن کو جمع کیا۔ عزیزان محترم، تو قرآن ایسا ہی نہیں کہ جو ہے ایسا ہی ہو گیا، ایسا ہی جو ہے کچھ کسی نے کچھ اس میں اپنی مرضی سے داخل کر دیا، نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلی آیت تو اقرا نازل ہوئی، آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، مگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے الحمدو کی صورت اور آخر میں قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ ایسا کیوں؟ تو یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، ایسا نہیں کہ اس میں بعد میں صحابہ نے اس کو ایسا کیا ہو۔ عزیزان محترم، تو جیسا قرآن نازل ہوا ویسا کا ویسا موجود ہے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو پوری کرنا چاہوں گا، یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے، سکون سے بیٹھے رہیے گا، ہڑبڑائیے گا نہیں کہ سنتیں پڑھنی ہیں۔ وہ 26 آیتیں آخر کون سی ہیں کہ جن کو وہ نکالنے کو کہہ رہا ہے؟ فیس بک پر بہت گالیاں دیں اس کو، سب نے اپنی بھڑاس نکالی، نہ جانے کیا کیا کہا اس کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی ہے ایسا جس نے ان 26 آیتوں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی ہو کہ یار وہ 26 آیتوں کو تو جان لیں؟ ارے 26 چھوڑیے، ایک کو تو جان لیں کہ جس کو وہ نکالنے کو کہہ رہا ہے۔ مجھ سے تو کسی نے اس 26 آیتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، اور کسی کو معلوم ہو تو الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائی، وہ قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھ لے اے میرے بندو، جب میرے کلام کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی تو بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے کچھ قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کی، یا بس خالی فیس بک پر جو ہے اس کو برا بھلا کہتے رہے؟ ان آیتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بس ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو اندر، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، سورہ انفال آیت نمبر 65 ہے، جس کو وہ کہتا ہے کہ اس کو نکالو۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبون الفا من الذین کفروا یغلبون الفا من الذین کفروا بانہم یغلبون الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ یہ آیت کو وہ نکالنے کو کہہ رہا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہے یا ایھا النبی، اے نبی، حرض علی المؤمنین، حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو قتال پر ابھارو، جنگ پر ابھارو۔ اور قرآن کہہ رہا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور مسلمان صبر کرنے والے اگر 20 بھی ہوں گے نا تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ آگے کہا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر مسلمان 100 ہوں گے تو یہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ اس آیت کو وہ کہہ رہا ہے کہ نکالو، کیونکہ یہ مسلمانوں کو لڑائی پر ابھار رہی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کو ایسے ہی کوئی ہمہ تمہ نہیں سمجھ پائے گا جب تک کہ ہم اس کی گہرائی میں نہ جائیں، ورنہ تو قرآن میں تو یہ بھی ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن آگے پڑھنا پڑے گا وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو، ورنہ آیت کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ آیت جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیے جنگ بدر سے پہلے حالات کیا تھے۔
جیسے ہی سرکار نے جو ہے اسلام کی تبلیغ کو کرنا شروع کیا نا، سارے کے سارے مکہ کے لوگ حضور کے دشمن ہو گئے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا ان کے بھی دشمن ہو گئے۔ اتنے دشمن ہوئے، اس کی ایک جھلک جس کو ابن عساکر نے لکھا ہے، ایک غریب صحابی جن کا نام حضرت عمار تھا، ان کے والد وہ بھی غریب تھے، یاسر ان کا نام تھا۔ حضرت عمار کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں چوراہے پر۔ ابو جہل سے کہا کہ اس کو ایسے اثر نہیں ہوگا، جو ان کی جو بوڑھی ماں ہے نا سمیہ، اس کو باندھو، اور جو ان کا بڈھا باپ ہے نا یاسر، ان کو باندھو، ان کو، اور اس کے سامنے ان کو کوڑے لگاؤ دونوں کو، تب دیکھنا اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ حضرت سمیہ کو چوراہے پر باندھ دیا گیا، حضرت یاسر کو بھی چوراہے پر باندھ دیا۔ اب ان پر جب کوڑے لگائے جا رہے ہیں تو حضرت یاسر سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اب سوچئے کیا سچویشن رہی ہوگی، دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں بیٹا موت تو ایک دن آئے گی، لیکن نبی کی محبت میں اگر موت آئی نا، دیکھنا بیٹا پھر موت بھی مجھے نہیں مار پائے گی۔ بیٹا دیکھنا نبی کی محبت میں یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، وہ نبی کے چاہنے والے دیکھنا 1400 سال کے بعد گوالیار کی موتی مسجد کے اندر جمعے کے دن بیٹا تیرا بھی محبت سے ذکر کر رہے ہوں گے اور میرا بھی محبت سے ذکر سن رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ابو جہل نے خنجر لے کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں اس کو داخل کر دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ۔ آپ بتاؤ کتنا ٹارچر کیا، کتنا حد ہے۔ اس کے بعد جب حضور نے کہا کہ چھوڑ دو مکے کو، ہجرت کر لو، مدینہ چلے جاؤ، مدینہ پہنچ گئے، لیکن مکہ کے چودھریوں نے، ان ظالموں نے مسلمانوں کو مکہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، کسی کو بھی پکڑ کے مارتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن حضور نے اجازت نہیں دی کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اپنی فوج تیار کر لی، 1000 سے زیادہ جمع ہو گئی، کیل کانٹے سے لیس ہو گئے، اور کہا چلو مدینہ پہ حملہ کریں گے، جتنے بھی مسلمان ہیں ماریں گے، پکڑیں گے، رسیوں سے باندھیں گے، گھسیٹ کے لا کے انہیں کعبے کی دیوار سے ٹانگ دیں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے۔ مکہ کی حدود سے نکل کر مدینے میں پہنچنے والے تھے، بدر تک پہنچ گئے تھے۔ عزیزان محترم، ایسی سچویشن میں بتاؤ ایک ملک پر اگر کوئی ایسی حملہ کرے گا تو وہ ملک کیا کرے گا؟ اپنا دفاع نہیں کرے گا۔ ایسی سچویشن میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ان مومنین کو اب قتال کے لیے کہیے کہ وہ ان سے جنگ کریں، اپنا دفاع کریں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور اگر یہ جو ہے 20 ہوں گے نا صبر کرنے والے ہوں گے، یہ 100 پر غالب آ جائیں گے۔ اور جب حضور جو ہے لے کر جب میدان بدر میں جب جا رہے تھے نا، لوگ ہنسی اڑا رہے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، تمہارے پاس ہتھیار نہیں، ان سے جا کے مقابلہ کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا تھا نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ وہ سرکار جیسی میدان بدر میں لے کے پہنچے، دوسری طرف 1000 سے زیادہ تھے، سب کچھ تھا، وہ ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضور دعا کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، حضور بار آنسو بہا رہے ہیں، جو چادر تھی وہ اتر کے نیچے آ جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، لیکن حضور روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے اللہ میری زندگی کی کل کمائی یہ 313 ہے، مولا تنکا کر کے میں نے ان کو جمع کیا ہے، مولا آج انہیں تو کامیابی عطا فرما دے۔ اور پھر حضور نے اپنی دعا میں ایک ایسا جملہ کہا، سمجھ لیجیے جسے کہنے کا حق صرف رسول اللہ کو ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لن تو بدا، اے اللہ اگر یہ کام ناکام ہو گئے نا تو پھر تو بھی سن لے، قیامت تک تجھے رب کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تجھے بھی رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، ایسی سچویشن میں یہ آیت نازل ہوئی جس آیت کو وہ کہہ رہا ہے کہ نکالو۔ عزیزان محترم، قرآن نے ایسا ہی نہیں کہا کہ کسی کو بھی جا کے لڑ لو، کسی سے بھی جا کے بتاؤ، کسی نے آج تک کسی عالم نے فتویٰ دیا ہو کہ جاؤ جا کر جو ہے لڑائی کر لو یا کچھ بھی کر لو؟ نہیں، اس کے تمام
رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، اور ایسے ہی قرآن جو ہے نہیں ہے کہ کوئی بھی قرآن کو سمجھ لے۔ بہرحال چند باتیں تھیں قرآن عظیم والفرقان حمید کے حوالے سے، یہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی آیتیں ہیں ان کے بھی جو صحیح طریقے سے تبھی سمجھ میں آئیں گی جب اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھیں گے، سیاق و سباق کو دیکھیں گے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔